بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں پیدا ہوئے۔ آپ سن شعور کو پہنچے تو آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ قوم سمود بت پرست تھی۔ ان کی اصلاح کے لیے انہی کے قبیلے سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ آپ نے اپنی قوم کو پیغام حق سنایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ کی تبلیغ پر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور قوم کے بڑے سردار اور دولت مند باطل پرستی پر مبتلا رہے۔ سرمایہ دار لوگ آپ کا مذاق اڑاتے۔ اگر ہم غلط مذہب پر ہوتے تو ان کے پاس اس قدر دولت کی ریل پیل نہ ہوتی، جبکہ تمہیں ماننے والے غریب اور بدحال لوگ ہیں۔ تم خود فیصلہ کرو غلط کون ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان تکبر کرنے والوں سے کہا کہ اپنی خوشحالی پر شیخی مت کرو۔ اگر تم اسی طرح گھمنڈ میں مبتلا رہے تو تم پر عذاب آئے گا اور تم سب فنا ہو جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان سے کوئی معجزہ طلب کیا تو آپ اپنی قوم کو لے کر ایک پہاڑی پر چلے گئے۔ پہاڑی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی اور اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو، یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے چوپایوں کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ اگر اس کو اذیت پہنچائی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کچھ عرصہ تو پانی کی مگر پھر ان کو یہ بات بری محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے آپس میں اصلاح مشورہ کیا اور اونٹنی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اب کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ یہ کام کر سکے۔ باری کی آخر ایک نہایت خوبصورت عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصرع بن میرج اور ایک عورت نے اپنی حسین ترین لڑکی کو کیدار بن سالف کے سامنے پیش کر کے کہا، اگر تم دونوں اونٹنی کو قتل کر دو تو یہ تمہاری بیویاں بن کر رہیں گی۔ دونوں شخص اس کام پر آمادہ ہو گئے۔ دونوں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی آئی تو اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ شور مچاتا پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہیں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اب تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی۔